بھائی جان، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پنچایت میری مدد کیسے کر سکتی ہے۔ ماضی میں انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں میں ان سے کچھ خاص متفق نہیں ہوں۔ میں پہلے مشورہ کروں گی اور پھر جواب دوں گی۔ یہ میری بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ راجیش کا حصہ ہم دونوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ کیا ہوا شالنی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ پشپا آپا، ابھی کچھ دن پہلے میرے سسر کا انتقال ہوا ہے۔ ویسے تو راجیش کو گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اب اس کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ابا کی جائیداد کے بٹوارے کا فیصلہ پنچایت کرے گی۔ ان کی ضد ہے کہ کورٹ کچہری جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پنچایت اگر ہمارا حصہ بھی ان کو دے دے تو؟ آپ کو تو قانون کا پتہ ہے اور خواتین کی مدد بھی کرتی رہتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے مشورہ کر لوں۔ اچھا کیا تم آ گئی۔ مجھے پوری بات کھل کر بتاؤ۔ راجیش کی موت سے پہلے وہ جس ہسپتال میں کام کرتا تھا وہ نوکری اب مجھے مل گئی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے، ایک تو میں عورت، دوسری ہندو، ہر قسم کا امتیازی سلوک جھیلنا پڑتا ہے۔ بہت معلومات کی پر کوئی کام کا مشورہ ہی نہیں ملا۔ مجھے تو ویسے ہی قانون کا کچھ نہیں پتا، اوپر سے نوکری کی مصروفیات۔ اگر راجیش کا جائیداد میں حصہ ہمیں نہ ملا تو میرا اور میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ قانون کوئی اتنا مشکل نہیں۔ میں تمہیں کچھ قانونی نکتے بتاتی ہوں جو تمہارے کام آئیں گے۔ سب سے پہلے تو سکسیشن ایکٹ 1925 کی معلومات انتہائی ضروری ہے۔ یہ قانون سب کی مدد کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، عیسائی، ہندو یا سکھ۔ اس کے تحت کوئی بھی اگر پاکستان میں اپنی پراپرٹی چھوڑ کر وفات پا گیا ہو، اس کی جائیداد کا بٹوارا پاکستان کے آئین کے مطابق کیا جائے گا، بھلے اس کی ڈومیسائل کہیں کی بھی ہو یا اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اس قانون کے ذریعے میری مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ سکسیشن ایکٹ 1925 کے پارٹ 9 چیپٹر اے سیکشن 218 کے حوالے سے مدعی پروانہ انصرام جائیداد، جسے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بھی کہتے ہیں، اور صداقت نامہ جانشینی یعنی سکسیشن سرٹیفکیٹ کا پیٹیشن ڈال سکتے ہیں۔ ان دو دستاویزات کو استعمال کرتے ہوئے تم نادرا میں درخواست دے کے اپنا حصہ لے سکتی ہو۔ یہ قانونی کاغذات ساری پراپرٹی اور تمام ورثہ کی تفصیلات صاف صاف بتا دیتے ہیں، جس سے کسی وارث کے ساتھ ناانصافی ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہندو عورت ہوتے ہوئے مجھے میرے عقیدے کے مطابق حصہ کیسے مل سکتا ہے؟ وہ کون سے قوانین ہیں جو مجھے بحیثیت ہندو میرا حق مجھے دلوا سکیں؟ ہندو خواتین کی جائیداد میں حقوق کے حوالے سے ایکٹ نمبر 18 بھی موجود ہے، جو ہندو ویمنز رائٹ ٹو پراپرٹی ایکٹ کا حصہ ہے۔ یہ قانون 1937 سے عائد ہے اور اس میں ہندو طرز زندگی کے حساب سے قوانین موجود ہیں، لیکن اب پاکستان میں زیادہ تر دیا بھاگ نظام ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن پنچایت ان میں سے کون سے نظام کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی؟ کیا سرپنچ کو ان سارے قوانین کا علم بھی ہوگا؟ جب نادرا اور عدالت کے راستے موجود ہیں تو پنچایت کے ذریعے اپنا حق مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے تحفظ کے راستے بھی موجود ہیں۔ تم نادرا جا کر درخواست دے کر اپنا پروانہ انصرام جائیداد اور صداقت نامہ جانشینی طلب کر سکتی ہو۔ نادرا میری مدد کرے گا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ لیکن اگر نہیں کرتا ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ کے راستے بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ دیا بھاگ نظام ہے کیا؟ قانون تو اس نظام کے تحت فیصلہ کرے گا نا؟ اس قانون کے تحت دیکھیں تو راجیش، اس کے 2 بھائی اور تمہاری ساس تمہارے سسر کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہیں، تو تمہارے سسر کی جائیداد کے 4 برابر حصے ہوں گے، جس میں سے وہ حصہ جو راجیش کا ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ باقی 3 حصے تمہاری ساس راجیش کے 2 بھائیوں کو مل جائیں گے۔ راجیش کے گزرنے کے بعد اس کے حصے کی حقدار تم بن گئی ہو۔ اگر تمہارے سسر کسی کو وصیت میں اپنی جائیداد دے جاتے تو حقدار وہی ہوتا، لیکن وہ کوئی وصیت چھوڑ کر نہیں گئے، اس لیے بٹوارا اسی حساب سے ہوگا۔ وہ جو 2 سرٹیفکیٹ آپ نے بتائے، پروانہ انصرام جائیداد، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور صداقت نامہ جانشینی، ان کے بارے میں تھوڑا اور بتا سکتی ہیں؟ میں یہ سرٹیفکیٹ کیسے بنواؤں گی؟ تم جب نادرا یا اپنے ضلع کی عدالت جاؤ تو اپنا شناختی کارڈ، شوہر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ورثہ کی لسٹ اور ان سب کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، ایک آتھورائزیشن لیٹر اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے دستاویزات اپنے ساتھ لے جانا۔
وہ یہ سارے کاغذات بطور ثبوت استعمال کریں گے، جس سے تمہارے مقدمے کی تصدیق میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ اخبار میں اشتہار دیں گے کہ شالنی کی اتنی رقم اس جائیداد کے حصے میں سے منظور ہوئی ہے، اور اگر کسی کو اس سے کوئی اعتراض ہے تو وہ درخواست دائر کرے۔ ہائے، تو اگر میرے سسرال والوں نے اپنے اعتراض پیش کر دیے تو؟ وہ اعتراضات جائز ہونے چاہیے، اور ان کے پاس ان سارے اعتراضات کے حوالے سے ثبوت بھی موجود ہونے چاہیے۔ ہاں، پھر تو ٹھیک ہے۔ شکریہ پشپا آپا، آپ نے مجھے اتنی ساری معلومات دیں۔ میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں، تمہیں جو بھی پوچھنا ہو مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتی ہو۔ اپنے حقوق کے بارے میں جاننا خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اب تم یہ بات جان گئی ہو کہ تمہارے اپنے قانونی حقوق کیا ہیں، لہٰذا اب فیصلہ کرنے میں آسانی زیادہ ہوگی اور مجبوری کم۔ جی، صحیح کہا آپ نے۔ پرارتھنا ہے کاش کہ آپ جیسی عورتیں ہر گاؤں میں ہوں۔ ایسی خواتین کافی دیہات میں موجود ہیں بیٹی۔ عورتوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والے ادارے ایسے مشکل وقت میں عورتوں کے کام آتے ہیں۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے فلاحی اداروں کے پاس جا کر مشورہ کریں، جیسے کہ لیگل ایڈ سوسائٹی، عورت فاؤنڈیشن، کشف فاؤنڈیشن، آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان وغیرہ۔ ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ تم سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کا نمبر بھی لے لو نا، اپنا فون نکالو اور لکھو 0800-70806۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پشپا آپا، مجھے کچھ اور پوچھنا ہوا تو ضرور چکر لگاؤں گی۔ سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر سندھ گورنمنٹ کے لا ڈپارٹمنٹ کی شراکت میں چلایا جاتا ہے۔ وراثتی حقوق کے حوالے سے مفت قانونی مشورے کے لیے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کو 0800-70806 پر کال کریں۔